بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ذکر کیا تھا افغانستان کے حوالے سے جب سے 15 اگست کے بعد وہاں طالبان نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد سے مستقل ہم آبزرو کر رہے ہیں اپنے پروگرام سے وہاں کے سیاسی حالات کا، معاشی حالات کا. سب سے پہلے جب 15 اگست کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ بنی، انٹرم گورنمنٹ کے بعد ان کی شورا بنی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو معاملات تھے وہ سب کے سامنے آئے. اس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ابھی تک ان کو ایکنالجمنٹ نہیں ملی پوری دنیا میں. ایون پاکستان، چائنا، ترکی اور رشیا اور تمام ممالک، اسپیشلی اسلامی ممالک نے ان کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا. آخر کیا وجہ ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ دوحہ معاہدے کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کون سی ایسی شرائط منظور نہیں کیا، شرائط اپروو نہیں کی، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کو ایکنالجمنٹ نہیں ملی. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی حالات پہ، کیونکہ افغانستان کے سیاسی حالات کا اثر پاکستان کے سیاسی حالات پہ براہ راست پڑ رہا ہے اور پڑے گا. اور گزشتہ 2-4 دنوں سے ایک معاملہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چیئرمین نیب کے اپائنٹمنٹ کے اوپر، کہ چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ اگر آرڈیننس کے ذریعے ہونی ہے تو کوئی اس کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کی گئی. جو ہمارے لیجسلیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی قانون کیوں نہیں بنایا کہ چیئرمین نیب کو ڈائریکٹ اپن کیا جائے اس قانون کے ذریعے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے درمیان جو پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کر رہا ہوں. ایک ہمارے درمیان سینئر سفارتکار موجود ہیں جو انٹرنیشنلی ایکسپوجر رکھتے ہیں عالمی سطح پر، پاکستان کی سطح پر. عالم بروئی صاحب، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ہمارے درمیان اس وقت نمائندہ موجود ہیں جو مسلم لیگ نون کی ترجمانی کرتے ہیں، سندھ کے اوپر انفارمیشن سیکرٹری ہیں، خواجہ طارق نذیر. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں طارق نذیر صاحب. اس کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہوں گے حیدر امام صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ نگار سہیل وڑائی صاحب. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے امور کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. تو افغانستان کے امور کے لیے ہمارے پاس ایک سینئر سفارتکار اس وقت اسکائپ پہ موجود ہیں، ڈاکٹر جمیل خان صاحب. ڈاکٹر جمیل خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل ہمیں جوائن کرنے کا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 2 دن پہلے ڈپٹی وزیر خارجہ امریکہ کے وینڈی شرمین حکومت پاکستان کے انہوں نے نمائندوں سے ملاقات کی، انڈیا سے وہ ہو کر آئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اسٹیٹ یہ کہا کہ افغانستان کو ایکنالج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے امریکہ کا. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا عندیہ نہیں دیا کہ وہ افغان گورنمنٹ کو ایکنالج کریں؟ وہ تو انہوں نے اپنا عندیہ اس میں دے دیا کہ ہم نے آنکھ رکھی ہوئی ہے، ہم نے افغانستان کو نظر میں رکھا ہوا ہے. وینڈی شرمن نے یہ بات کی ہے کہ وہ کس حد تک اپنے وعدوں پہ پورا اترتے ہیں، اور وہ وعدوں کا بھی ذکر کر دیا. وینڈی شرمن نے، جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں، وہ کیا تھے، ان کا ہے کہ وومن رائٹ ہونا چاہیے، ہیومن رائٹ کا ہونا چاہیے، مائنورٹیز کا، چلڈرن کا، آل انکلوسیو گورنمنٹ کا، یہ اور دہشت گردی کے لیے نہ صرف وہ زمین بلکہ جو دہشت گردی کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں ان کو ختم کیا جائے، یعنی ختم کرنا اس کا، اور یہ انشور کرنا کہ دہشت گردی نہ ہو افغانستان میں، اور نہ ہی افغانستان کی وجہ سے پاکستان یا دنیا کے کسی اور علاقے میں ہو. یہ تمام چیزیں انہوں نے ذکر کر دیا. اب یہ کنڈیشنز لگا کے، اور ساتھ میں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان سے بھی جو انہوں نے گفتگو کی اس میں یہی بتانے کے لیے آئی ہوں گی کہ جی پاکستان بھی ابھی اجلت نہ کرے ایکسیپٹ کرنے میں. اور پاکستان نے پہلے ہی ان کے آنے سے، وینڈی شرمن کے آنے سے 1 دن پہلے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کال کی، اور قومی سلامتی کی میٹنگ میں بڑے واضح طور پر ہم نے اپنا فیصلہ کیا، اور وہ تھا کہ ہم یہ جو ایوالونگ، جو نئی بھونچال سی آئی ہوئی ہے سیکیورٹی سچویشن کی، پرٹیکولرلی جب افغانستان کے نئے یہ عبوری حکومت کے آنے کے بعد، یعنی طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد جو ریجنل سچویشن بدل رہی ہے، جس سے میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری سلامتی، نیشنل سلامتی کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت انڈو پیسیفک میں ہو رہا ہے، جو اس وقت امریکہ صف بندی کر رہا ہے اوکاس کی صورت میں، یعنی کہ آسٹریلیا، یو کے، یو ایس کا جو معاہدہ ملٹری کا ہوا ہے چائنا کے خلاف، اور اس سے پہلے جو کوارٹز کا ہوا ہے، ان تمام کا بھی ریفلیکشن، ان تمام کی ہمارے سلامتی کونسل کے کمیٹی کے، ہمارے سلامتی
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی، اور پھر خاص طور پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک سیل بنائیں گے، ایک ایسا کریٹ کریں گے انفراسٹرکچر جو کہ تمام افغانستان کے معاملات کو کوآرڈینیشن ہیومن اور ان کی دنیا میں ان کی جو ضروریات ہے اس کو بھی باور کرانا یہ کرنا۔ اب آ جاتے ہیں وینڈی شرمن نے جو انڈیا میں بات کی، بڑے واضح طور پر جو انڈیا میں انہوں نے بات کی اس میں کہہ دیا کہ جی ہم تو بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں انڈیا کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہمارا بالکل آل انکلوسیو پارٹنر ہے اسٹریٹجک، اور ہم فری اور اوپن سوسائٹی کے لوگ ہیں، انڈو پیسیفک میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ فری اور اوپن ریجن بنا دیں۔ اس کے خلاف ظاہر ہے چائنا کے خلاف، اور چائنا کا مطلب پاکستان چائنا کا دوست ہے، اور سی پیک کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان خود بخود اس میں آٹومیٹکلی روپن ہو جاتا ہے۔ پھر محترمہ حوالہ دیتی ہیں انڈیا میں جا کے کہ آپ کے وزیر مطلب مودی، محترم مودی آئے ادھر، انہوں نے ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بھی بات کی کمبلا سے، اور ساتھ میں بائیڈن سے بھی بات کی، اور وہاں اس کے بعد کوارڈ سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں خاص طور پہ ریجنل سچویشن افغانستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ جی ڈاکٹر جمیل صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس میں بھی ہم یہ کریں گے، اور یہ تمام اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس ریجن میں جو ہے وہ ہم اس ریجن میں صحیح معنوں میں اپنا تسلط، مطلب میرا یہ تجزیہ یہ ہے کہ اپنا تسلط قائم کریں۔ اور طالبان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو ایکشن ہے وہ ابھی بہت کم ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی تو اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائی ہیں۔ ہمارے پاس ان کا ایک ہی سب سے بڑا نقطہ تھا کہ جی ہم تو انگیجمنٹ کرنے آئے ہیں تاکہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو سکے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے ایئر اسپیس کی انہوں نے بات کی ہوگی جو کہ منظر عام پر تو نہیں آئی کہ ایئر اسپیس کا جو معاملہ ہے اس کو برقرار۔ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پر تھے ڈاکٹر جمیل خان صاحب۔ میں اب عالم بروئی صاحب، آپ بھی ایک سینئر سفارتکار ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے وینڈی شرمن نے کہا، ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا کہ وہ صرف اس لیے آئی تھیں، وہ یہ ایشورنس چاہ رہی تھیں کہ جو طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں سے کچھ چیزیں فلفل نہیں کی، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کو وہ ایکنالجمنٹ نہیں ملی، اور وہ یہ ایکسپیکٹیشن پاکستان سے بھی کر رہی ہیں۔ دیکھیں جی، دوحہ ایگریمنٹ میں کیا کیا چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ دوحہ ایگریمنٹ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، جہاں تک ہیومن رائٹس کا پرابلم ہے یا انکلوسیو گورنمنٹ کا ہے، اور دوسرا ہے کہ جی ریپریزلس نہیں ہوں گے یا ریٹریبیوشن جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، تو سوال یہ ہے کہ اب تک طالبان نے جہاں تک ریپریزلس کا سوال ہے اس کو انہوں نے کانشیسلی اوائڈ کیا ہے، نہ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے یا زیادتی کی ہے جنہوں نے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ دیا یا امریکہ کا ساتھ دیا، یا جتنے بھی لوگ تھے جو امریکہ کے ساتھ یا ان کی فوج، نیٹو کے فوج کے ساتھ کام کرتے تھے، اس میں انٹرپریٹرز تھے یا ٹرانسلیٹرز تھے یا دوسرے ورکرز تھے، کسی کے خلاف ایون ویسٹرن پریس میں بھی میں دیکھتا رہا ہوں سر وہ تو عام معافی کا اعلان کیا ہے، نہیں کیا، وہ تو عام معافی کا اعلان کیا ہے نا سب کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی اب دیکھیں نا، آپ نے بچوں کی اسکول نہیں کھولے، ان کو جانے نہیں دیا، یا جو ورکرز تھے، اب جو پاسپورٹ آفس انہوں نے کھولا ہے تو وہاں پہ جو خواتین ورکرز تھیں ان کو بھی واپس بلایا ہے۔ حال یہ ہے کہ افغانستان کو 20 سال سے آپ نے اس چیز کا عادی بنا دیا کہ آپ کے بجٹ کا 3 حصہ جو ہے وہ فارن ایڈ پہ ہو، ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا یعنی ملک سے جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہو ریسورسز پہ۔ ایک دم ایک چیز کو آپ نے کر لیا، آپ نے ان کی جو ریزروز تھی ان کو بند کر لی، آپ نے جو انٹرنیشنل ایڈ ان کو مل رہا تھا وہ آپ نے بند کر دی، اوپر سے سینکشن کی دھمکی دے رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت افغانستان، بلیو می، یعنی اس وقت افغانستان ایک کلف ہینگر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے ایک طرف بالکل جو ہے خانہ جنگی ہے، بلڈ شیڈ ہے، تباہی ہے، اور دوسری طرف امن کا راستہ ہے، خوشحالی ہے، اور پھر اکنامک کنیکٹیویٹی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ۔
अमेरिकन्स को या वेस्टर्न दुनिया को क्या चाहिए? क्या अमेरिकन्स अपने ये जो वैल्यूज हैं वो सब मुल्कों पे लागू करते हैं? ह्यूमन राइट्स कंडीशंस की क्या गल्फ स्टेट्स में बहुत अच्छी हालत है, या अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं उनमें बहुत अच्छी है? मेरे भाई, एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ हमेशा और आज भी कहूँगा कि अमेरिकन्स को के साथ जो हालत हुई अफगानिस्तान में, जो ह्यूमिलिएशन वो फील कर रहे हैं, उसका गुस्सा अभी भी उनके सर पे सवार है। वो ये चाहते हैं कि तालिबान और तालिबान के सपोर्टर्स, वो सपोर्टर हमें समझते हैं, चाइना को समझते हैं, उनको एक सबक मिलना चाहिए। क्या सबक मिलना चाहिए? तालिबान, ताकि इनकी आप इकनॉमिक जितनी भी एड्स है रास्ते बंद कर दें, वहाँ पे भूख बढ़ जाए, कहत का समा हो, लोगों में बेचैनी फैले, हंगामे हों, या फिर तालिबान के खिलाफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, मलेशियाज हैं, जो वो उभरे और उनको हम सपोर्ट कर लें ताकि तालिबान वहाँ पे डिलीवर करने में फेल हो जाएं। लेकिन ये वो सोच है जो एक हेजमन पावर की तो हो सकता है, लेकिन एक सुपर पावर की मुदब्बराना लीडरशिप की नहीं हो सकती। इस वक्त दुनिया में, अफगानिस्तान में अगर हालात ख़राब होते हैं तो उससे न सिर्फ सेंट्रल एशिया डिस्टेबलाइज होगा, साउथ एशिया डिस्टेबलाइज होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जी पूरे खत्ते पे इसका असर पड़ेगा। और ये सब जो है ना अमेरिकन के जो है ना लाइज हैं। ठीक है आलमपुरी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मैं आपके पास दोबारा इस बात का जवाब देता हूँ। आपने उनके 9 मिलियन किस लिए बंद किया? जी हाँ, उनके बिल्कुल, उनके पास डे टू डे अफेयर्स के लिए पैसे नहीं है, इवन सैलरीज के लिए कुछ भी नहीं है, डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए ऊपर पैसे से नहीं है। ISI, सवाल ये है कि IS खुरासान जो है वो पहले क्यों इतना एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव है। कल क्या हुआ है जुमे के दिन वहां कंदोज में? जी हाँ, उन्होंने जो धमाका किया, क्या वो शिया सुन्नी जी एक जंग कराना चाहते हैं? शिया वैसे वहां पे अकलियत में है। तो सवाल ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उससे न सिर्फ पाकिस्तान को ख़तरा है, बल्कि सेंट्रल एशिया के जितने मुल्क हैं उनको ख़तरा है। इवन उसके लिए तो रशियन, सेंट्रल एशिया क्या है भाई? रशियन बैकयार्ड है। अगर सेंट्रल एशिया में ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो रशिया चुप करके तो नहीं बैठेगी। ठीक है, मैं ख्वाजा तारिक साहब, आप मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध के। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ अरसे से, बल्कि कुछ अरसे से, कुछ दिनों से जो बात चल रही है चेयरमैन नैब के हवाले से कि उनको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया है, तो आपने, आपकी गवर्नमेंट ने, आपके लीडरान ने ये कहा कि ये NRO देने के मुतरातिफ है, PTI अपने लोगों को NRO देना चाहती, इसलिए ऐसा किया गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं नैब के हवाले से गुफ्तगू करूँ, मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूँगा। जो हमारे सीनियर कॉलीग्स ने बात की है, मैं उसमें सिर्फ ऐड करना चाहूँगा और आपकी सपोर्ट भी चाहूँगा। देखिए, आपने ये बात की और जमील साहब ने बात की कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ कल, कि क्या ही अच्छा होता कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर हम पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलवा कर इदारों के सरबराहों से ब्रीफिंग लेते और पूरी पार्लियामेंट जो है हमारी, वो इस मामले में कोई ओवरऑल पॉलिसी वज़ा करती और उसके बाद जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या जो भी इदारे हैं उस पर अमल दरामद करते। देखिए, इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि 22 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है वो कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है, और वो जिसे कहते हैं ना इज्तिमाई दानिश का मजहर है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, तो उनका ये हक़ है, उनका ये इस्तेहक़ाक़ है कि वो इस अहम, जिसे कहना चाहिए क्रिटिकल मोड़ पे जो है हुकूमत की, कौम की रहनुमाई करें। अब आपने फरमाया कि जी NRO, देखिए हमारे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि आइन क्या कहता है। आपका आइन इस आइनी इदारे के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है 4 साल होगी और उसमें कोई तोसी नहीं हो सकती, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता। जब आइन ये बात वाजे कर देता है तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप एक ऐसा काम करें ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जिससे उनके ओहदे में तोसी हो। एक बात।
دوسری بات یہ ہے کہ آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں کی باہمی میننگ فل مشاورت کے بعد جو ہے اس کا تقرر ہوگا. جب ان کی میعاد ختم ہونے جا رہی تھی تو آپ کو تو 6 مہینے پہلے یا جو بھی آپ عرصہ مناسب سمجھتے ہیں اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر سے کنسرن لینا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ جی ملزم سے کیسے. ارے بھائی پہلی بات تو یہ ان کو ملزم اور مجرم میں فرق پتا نہیں ہے کہ ملزم کون ہوتا ہے مجرم کون ہوتا ہے. کنوکٹ تو نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کو آپ ملزم کہتے ہیں تو لیڈر آف دا ہاؤس بھی جو ہے وہ کئی کیسز میں ملزم ہے. ان کے بارے میں کیسز کورٹوں میں موجود ہیں. تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں کر کے دیکھیے بجائے اس کے کہ ان حالات میں قوم کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی طرف لے کر چلیں آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے مزید قوم جو ہے متضرر. چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو جب انہوں نے 370 اور جو ابینڈن کیا, کووڈ کا معاملہ ہو یا کوئی میجر ایشو ہو, تو آپ اپوزیشن کو جو ہے ساتھ لے کر نہیں چلتے. اور کوئی بھی ملک یا پارلیمنٹ جو ہے بغیر اپوزیشن کے تعاون سے جو ہے کام نہیں, کیونکہ آپ نے اگر قانون سازی کرنی ہے تو آپ کو ان کا ووٹ چاہیے. تو جہاں تک یہ این آر او کا تعلق ہے تو یہ صرف این آر او نہیں, یہ مدر آف آل این آر اوز ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو بہرحال اس کی مدت تو سر ان کے لوگوں کو کس طرح ریلیف ملے گا؟ آپ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ جو بھی فیصلہ اب آپ کر رہے ہیں وہ اب نیب ان کو کیسز کے طور پہ نہیں پرسو کر سکتی. ٹھیک ہے, یہ 120 دن کے لیے لاگو ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اگر بعد فرض کیجیے اگر دیکھیے گا اگر انہوں نے واقعی کرنا تھا تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا قانون لاتے کہ دونوں مطلب اپوزیشن بھی اور حکومت بھی دونوں اس پر اتفاق کرتے تو یہ قابل قبول ہوتا. اگر آپ یک طرفہ طور پر منمانی کر کے یا آرڈیننس کے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ غیر قانون نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے بل لا کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس کرواتے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اپوزیشن کو آپ. ٹھیک ہے خواجہ طارق صاحب, ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے ترجمان خواجہ طارق نذیر صاحب سے. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے حیدر امام رضوی سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سر ہم بات کر رہے تھے جو آرڈیننس آیا اس حوالے سے, نیب آرڈیننس نیب چیئرمین کے حوالے سے, جس مختلف وکلا تنظیموں نے, پاکستان بار کونسل نے بھی اس کو کالا قانون قرار دیا ہے. میں آپ ایک سینئر قانون دان ہیں, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اس میں ایک شک ایسی موجود ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کو احتساب عدالتوں کے لیے اپائنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو سپریم کورٹ اور دوسری جو کورٹس ہیں ان کو ان کے مترادف ان کے خلاف ہے یہ تمام باتیں. تو دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کہ جب آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے, سینٹ موجود ہے, آپ کے دونوں ہاؤسز کی موجودگی کے بعد اس طرح کا آرڈیننس لانا اور بائی پاس کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو لانا, یہ اس بات میں سمجھتا ہوں یہ عکاسی کرتی ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے, شاید ہم کسی آمریت کے دور میں رہ رہے ہیں, نہ کہ ہم یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ تو ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک نام نہاد ڈیموکریسی بن کے رہ گئی ہے. کیونکہ آپ اس طرح کے آرڈیننسز رات کے اندھیروں میں لے کر آئیں گے تو عوام کا اعتماد کہاں جائے گا؟ یہ احتساب کا نعرہ لگانے والی پارٹی آج احتساب کے نام پہ اس طرح سے کھیلے گی اور لوگ دیکھیں گے تو لوگ ہمیں اس چیز کو مذاق سمجھنے لگ گئے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم تو پہلی اس پہ بڑا واضح موقف ہے ہمارا کہ بار کونسلز اور بار ایسوسیشن اس کو چیلنج بھی کرنے جا رہی ہیں اس آرڈیننس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جائیں گی اس کو چیلنج کرنے کے لیے. اور دوسری بات جہاں تک ہے کہ جی یہ ججز کی اپوائنٹمنٹس میں میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز ہے اس سے تو آپ بلو وائٹ ججز اپنی مرضی کے ججز پک اینڈ چوز ہوگا, اس میں آپ اپنی مرضی کے ججز کو لے کر آئیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس آرڈیننس میں موجود تھی ایک کلاس جس کے تحت سیشن ججز جو ہوتے تھے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں, بٹ ابھی صورتحال یہ ہے کہ سیشن ججز کے ساتھ انہوں نے رکھ دیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ہمیں انصاف نظر نہیں آتا.
جو لوگوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں وہ بچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ سیاسی عطاب کا شکار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آرڈیننس کے تھرو پریزیڈنٹ کو بالکل ہول سول پاور دے دینا، وہ کنسلٹیشن جس کا نام دیا گیا ہے کہ جی چیف جسٹس آف کنسرن ہائی کورٹ سے کنسلٹیشنز ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کبھی بھی میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوئی. اگر میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے تو پھر ہی جج ایک سامنے آ سکتا ہے جو میرٹ پر آئے گا، جو کمپٹنسی پہ آئے گا، انٹیگریٹی پہ آئے گا. تو یہ ایسی صورتحال ہے جس کے بعد آپ کے ہاں جو احتساب اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. چنانچہ میں حکومت سے اس فورم کے تھرو مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو واپس لیں، پارلیمنٹ میں لے کر آئیں جو امینڈمنٹس آپ لانا چاہتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے، عوام کی آرا کو بائی پاس کر کے اگر آپ اس طرح رات کے اندھیروں میں قانون نکالیں گے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے بھی خلاف ہے. تمام بار کونسلز نے اس کو اپوزٹ کیا اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی. میں عالم بروئی صاحب آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لیجسلیٹر ہوتے ہیں وہ جن کا کام ہے کسی بھی چیز کے اوپر قانون سازی کرنا، ہمارے نمائندے اسمبلی موجود، تو ایسا کوئی قانون کیوں نہیں بنا لیتے کہ نیب کے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہو، کوئی الیکشن کمیشنر کے چیف الیکشن کمیشنر کی اپائنٹمنٹ، تو کوئی ایسا کوئی قانون بنا لیں تاکہ یہ تمام چیزیں آئندہ کے لیے نہ ہوں. دیکھیں جی، میں بالکل ان کے ساتھ متفق ہوں کہ جو قانونی راستہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور لیجسلیشن مسٹ بی ڈن تھرو دا پارلیمنٹ. آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کولیشن گورنمنٹس کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ اتنی ان کو ایوان زیرین میں یا ایوان بالا میں اکثریت نہیں ہوتی، تو وہ دوسرا ان کا آئینی راستہ یہ ہے کہ آپ مشترکہ اجلاس بلائیں اور اس میں جو آپ کے قوانین ہیں یا بل ہیں ان کو اس میں پیش کر لیں. اب جتنے بھی آرڈیننس ایشو ہوتے ہیں ان کی تو ایک لائف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو وہ آرڈیننس زیادہ دیر تو نہیں رہ سکتا نا. اب جو بھی آرڈیننس گورنمنٹ ایشو کرے، لیکن ود ان 3 months اسی آرڈیننس کو پارلیمنٹ سے یا تو اپروو کروانا چاہیے یا وہ خود بخود جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے انڈر جتنے بھی جی ہاں، جیسے وکیل صاحب نے بتایا کہ 120 days اس کی مدت ہوتی ہے. اب جہاں تک اس آرڈیننس کا تعلق ہے، دیکھیں جی، اس کو میرے خیال میں ہر ایک پارٹی یا اپنے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرڈیننس سے گورنمنٹ سے زیادہ تو اپوزیشن کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پہلے والے دیکھیں نا، نیب کے جو قوانین ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی کو اریسٹ کر لیا تو 90 days تک تو اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی تھی. اب تو اسی آرڈیننس کے تھرو جو ہے گرفتاری ہو تو وہی ٹرائل جج جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی ضمانت منظور کر سکتا ہے. بیل اماؤنٹ کیا طے کیا؟ ٹھیک ہے. اور پہلے جو ہے نا میرے خیال میں ہائی کورٹ نے لوگ جاتے تھے اور یہ کرتے تھے. جی اس بارے میں ہم اور اسی طریقے سے جتنے کچھ انہوں نے اس سے یعنی سپریٹ کر لی ہیں کہ ان پہ ان کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نہیں، فیڈرل لیول ہو چاہے پروونشل لیول ہو، اس میں کیبنٹ جو فیصلہ کرتا ہے تو دونوں گورنمنٹ جو ہے پھر اس کو فالو کرتی ہے. اب کیبنٹ میں ایک فیصلہ ہو، چاہے پروونشل کیبنٹ ہے یا فیڈرل کیبنٹ ہے یا دوسرے جو آئینی ادارے ہیں ان کا تعلق اکنامک سے ہے، یا جیسے کونسل آف اکنامک انٹرسٹ ہے، اور ہمارے اکانومی پہ بہت سے ادارے ڈیولپمنٹ پہ بنے ہوئے ہیں، ان کی ایک آئینی حیثیت ہے. ان کو اگر انہوں نے اس سے ایگزمپٹ کیا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ایک نیب کا ایک ہوا بن گیا تھا، اس میں نہ بیوروکریسی آگے بڑھ رہی تھی، نہ تو کوئی ذمہ داری قبول کر کے کوئی فیصلہ کر رہے تھے، بلکہ ہر ایک نے کہا بھائی انتظار کر لو اور کوئی فیصلہ نہ کرو، کل کو گلے میں نہ پڑ جائے یہ کرے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میرے خیال میں گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ نیب کے علاج میں امپروومنٹ آ جائے. اب دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹ میں جب بھی یہ آرڈیننس پیش ہو تو اس میں اپوزیشن کو بالکل بحث بھی کرنی چاہیے، سجیشن دینی چاہیے، امینڈمنٹ دینی چاہیے.
حالانکہ گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ اپوزیشن نے جتنی امینڈمنٹس تجویز کی تھی، جو تجویزیں دی تھی، وہ سب اس آرڈیننس میں شامل ہیں. آئی ڈونٹ نو ریلی، کیونکہ وہ تجویزیں تو ہمارے سامنے نہیں آئی تھیں، نہ میں نے کسی کہیں دیکھا تھا. لیکن اگر آرڈیننس کو آپ دیکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں ذرا احتیاط سے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے. پرسن اسپیسیفک دیکھیں، کنسلٹیشن آئینی ضرورت ہے. چاہے اب انہوں نے کیا کیا ہے، بجائے پرائم منسٹر کے ساتھ کنسلٹیشن پریزیڈنٹ کے لیے، جی میں خواجہ طارق صاحب سے اس کا جواب یہ لینا چاہوں گا کہ غیر متنازع شخصیت ہے، ان جی کے ساتھ جیسا کہ کنسلٹیشن ہو. انہوں نے کہا کہ اگر صدر پاکستان اپوزیشن لیڈر سے کوئی مشاورت کریں تو اس میں مسلم نون کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کہ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ آرڈیننس وہی ہے جو کہ اپوزیشن نے تجاویز دی تھی، تو پھر آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے. آرڈیننس لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اپوزیشن اس کو ووٹ نہیں کرے گی، اور ووٹ اس لیے نہیں کرے گی کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تجاویز پر مبنی آرڈیننس ہے، تو یہ پھر دروگوئی سے کام لے رہے حکومت. ایک بات یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ میننگ فل ڈسکشن کرنا ہے. دیکھیے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہے اور وہ سب کے لیے برابر ہے، اور لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ حکومت کا سربراہ ہے. اس کا فرق جانیے. اس کو آپ پارٹی نہ بنائیے. جب آپ اس سے مشارکت کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سیاسی بنا رہے ہیں. وہ سیاسی عہدہ اب نہیں ہے، وہ سب کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسے ہیں. ہاں حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا، یہ آپس میں کریں، آئین کہتا ہے. تو بھائی یہ تمام چیزیں جو پارلیمنٹ لانے میں کیا قباحت ہے؟ ہمارا سوال تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ ہے کس لیے؟ آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جو آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے. اب اس کو آپ نام دے رہے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن کی یہ تجاویز تھی. ارے بھائی وہ تجاویز تھیں تو آپ ان کو بل کی شکل میں، قانون کی شکل میں لا کر قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروا لیتے. تو پھر آپ کہہ بھی سکتے تھے کہ جی اپوزیشن جو ہے اپنے وعدے سے مکر گئی، انہوں نے یو ٹرن لیا. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے یہ مدر آف آل یو ٹرنس ہے. ٹھیک ہے. میں حیدر امام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ایک کلوز ایسا بھی ہے کہ ڈیورنگ ٹرائل اگر جو نیب چیئرمین ہے وہ پروسیکیوٹر سے کنسلٹ کر کے ڈیورنگ ٹرائل اگر کسی کا ٹرائل چل رہا ہے تو وہ ریفرنس کو واپس لے سکتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے ریفرنس کو فائل کیا اور ڈیورنگ ٹرائل بھی وہ ریفرنس واپس لے سکتے ہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، کیا قانونی رائے ہے آپ کی؟ یہ تو میرے خیال سے مذاق ہے قانون کے ساتھ. ابھی جیسے ہمارے محترم فرما رہے تھے کہ حکومت کے پاس عددی اکثریت نہ ہو تو مجبوری میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی کنٹروورشل چیز لاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ جی مجھے کنسنسس نہیں ملے گا پارلیمنٹ کے سامنے سے. دیکھیں پرابلم یہ اس میں دیا گیا ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، اور 33F انسرٹ کیا گیا ہے اس آرڈیننس کے میرے پاس رکھا ہے یہ آرڈیننس جو کہ 33F میں کہا گیا ہے کہ جی وہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، وڈرا کر سکتے ہیں. یعنی کہ کل کو میرے خلاف اگر کوئی ریفرنس ہے اور میں ان کی گڈ بک میں ہوں تو میرے خلاف وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے. پسند ناپسند کی بنیاد پہ پسند پک اینڈ چوز ہوگا. اس ملک میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کرائٹیریا یہ کہ لیٹ ڈاؤن کرائٹیریاز اور بالکل ایمانداری اور انٹیگریٹی کے ساتھ وہ پک اینڈ چوز نہیں کریں گے اور لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی سراسر آرٹیکل 10A کی سراسر وائلیشن ہے. یہ رائٹ ٹو لائف کی وائلیشن ہے. آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن جو فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کی وائلیشن ہے. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرڈیننس دیتے ہوئے 10 سیکنڈ ہے. ہاں ہمارے یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیونکہ سیشن میں نہیں تھی تو ہم یہ آرڈیننس لے کر آئے. کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے آپ کا یہ آرڈیننس لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو. ٹھیک ہے حیدر امام صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ طارق صاحب اور علم بروئی صاحب کا بہت شکریہ. ہم تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.